پاکستان نے ابدالی کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کر کے بھارت کے اندر ہلچل مچا دی اور بھارتی تجزیہ نگار پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کی جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کسی نے بھی مس ایڈونچر کیا اس میں وہ جواب دیا جائے گا جو کبھی نہیں کیا۔ پھر ناظرین معاملہ ہے ان کیمرہ بریفنگ تحریک انصاف وہی کی سیاست کی نظر کر دیا۔ 9 مئی کے ملزمان کو طویل عرصے بعد سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 20 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین 2-3 دن میں تفصیل سے حاضر بھی نہیں ہو سکا تھا کیونکہ طبیعت خراب تھی، کوئی گلا خراب ہے، بخار تھی، کیفیت تھی۔ تو اس دوران کافی ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں اور پاکستان نے پہلے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو 200 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے، اور آج جو ہے فتح میزائل کا ایک بڑا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ 120 کلومیٹر تک مار کرنے والا ہے، کر سکتا ہے اور اس کی صلاحیت ہے۔ اور اس میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد فوجی تیاری، تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ تجربے کے ذریعے میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر درستگی سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کی گئی ہے۔ تربیتی تجربہ کار پاکستان آرمی کے سینئر افسران کے علاوہ پاکستان کی اسٹریٹجک تنظیموں کے افسران، سائنٹسٹ اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا اور اس پہ مبارکباد وغیرہ دی ہے صدر صاحب نے، وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے۔ تو یہ ایک بڑا ابدالی کے بعد اور اب فتح میزائل، تو پاکستان جو ہے دفاعی لحاظ سے جو ٹیکنالوجی کی حوالے سے ہے، ایک تو روایتی ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ایک ماضی کی جنگوں میں ہوتا رہا ہے، اب اس کے تقاضے تھوڑے بدل گئے ہیں جنگ کے۔ میڈیا وار اور سوشل میڈیا وار کے علاوہ یہ جو جدید میزائل والا نظام ہے پاکستان کے پاس، دشمن اس سے ڈرتا ہے، اور اس حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہو جائے گی۔ پھر JF-17 تھنڈر طیاروں کا اگر ذکر نہ کریں اور اس میں میاں نواز شریف کا ذکر نہ کریں اور چین کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہر دور میں پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی رہی ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ مسلسل دھمکی امیز رویہ اپنائے ہوئے ہے، اور اس نے 29-30 اپریل کی رات کو، درمیانی رات کو، جب آزاد تارڑ کا بیان بھی آیا تھا شاید ان دنوں میں، انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی رافیل طیاروں کے ذریعے، تو وہ پاک فضائیہ نے اور ہمارے سسٹم نے اس کو ناکام بنایا، ڈیڈکٹ کیا ان کو، اور وہ اپنی حدود میں واپس، اور ان کو سری نگر میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ پاکستان نے ایک سکسیسفل سٹوری تو ہے نا، ہماری ایئر فورس جو ہے سکسیسفل سٹوری تو ہے نا، ہمارا نظام میں خامیاں ماضی کی دور کی گئی ہیں اور بہتر کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا اس حوالے سے ہمارے لیے حوصلہ افزا بات تھی۔ پھر سفارتی محاذ پہ تو چیزیں چل رہی ہیں، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی پاکستان بلوا رہا ہے اور اس میں بھی بتایا جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، اگر کسی نے کی تو پھر ایسا رد عمل دیں گے کہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان الرٹ ہے، فوج الرٹ ہے، ہمارے ادارے الرٹ ہیں۔ یہ سارا انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر گزشتہ رات ناظرین نے ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی، DGISPR جنرل ایمن شریف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور باقی تمام سیاسی جماعتیں تھیں تقریباً سوائے ایک سیاسی جماعت کے۔ اپوزیشن میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، ان کی جماعت
بھی وہاں موجود تھی اور ان کیمرہ بریفنگ تھی، لہٰذا اس میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن وہاں یقین دلایا گیا فوجی جنرل کی طرف سے، ISPR کی طرف سے، کہ پاک فوج ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر وہ جو سفارتی معاملات ہیں اس پہ بریفنگ دی گئی، باقی چیزوں پہ تو وہاں کوشچن آنسر بھی ہوئے، کافی وہ 3-4-5 گھنٹے تک چلی بریفنگ۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے دعوت کے باوجود اس میں شرکت نہیں کی، ادھر ادھر کے ہیلے بانے جو بھی کرتے رہے کیے، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں اب ان کو 2-4 اپنے نمائندے بھیجنے چاہیے تھے، کیونکہ قومی یکجہتی کا معاملہ ہے۔ تو خان صاحب ٹھیک ہے، جیل میں ہیں، ان کے معاملات ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ جب 2019 کا واقعہ ہوا تھا تو میٹنگ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بلائی گئی تو عمران خان نہیں آئے تھے، بطور وزیر اعظم نہیں آئے تھے، شہباز شریف، آصف زرداری، باقی جو لیڈرز تھے وہاں موجود تھے، مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ اس وقت کے آرمی چیف نے بریفنگ دی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، تو اس وقت اگر عمران خان بطور وزیر اعظم میٹنگ، تو اب کہتے ہیں جی پہلے عمران خان کو لاؤ، ٹھیک ہے وہ تو عدالتی معاملات ہیں، وہاں سے ریلیف ملتا ہے، ضمانت ہوتی ہے تو آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آنا چاہیے تھا۔ پھر ناظرین اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے، آبی جارحیت تو انڈیا کی طرف سے اب جاری ہے، اس میں نئی جو بات کی گئی ہے کہ بگلیار ڈیم ہے، وہاں سے آنے والا 90% پاکستان کا پانی انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے روک دیا گیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی کوئی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں یہاں سے، اور اس میں پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ اس پہ ہمارے کور کمانڈرز کی میٹنگ کا اعلامیہ میں بھی ذکر ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اعلامیہ میں بھی ذکر ہے، وزیر اعظم بھی کاکول اپنے خطاب میں کر چکے ہیں ذکر۔ تو ہمیں اب جو UN میں اس میں جانا چاہیے، عالمی ثالثی عدالت میں جانا چاہیے، عالمی بینک کے پاس جانا چاہیے، اس میں خاموشی نہیں دکھانی چاہیے۔ سفارت خار ہمارے متحرک نظر آئے مجھے، روس میں ہیں سفارتکار جمالی صاحب، خالد جمالی، وہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں، واشنگٹن والے ہمارے شیخ صاحب رضوان صاحب وہ بھی نظر آ رہے ہیں، UN والے عاصم افتخار صاحب وہ بھی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ہر ملک میں جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہاں سفارتکار بڑے متحرک ہیں، اور ڈار صاحب بھی محنت کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ تیاریاں اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں، وزارت قانون نے بھی کر لی ہیں، اب اس پہ اگلا سٹیپ ہونا ہے، عالمی بینک اور ثالثی عدالت کے پاس جانا ہے کہ انڈیا سے انتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ آپشن ہے، دوسرا آپشن یہ ہے اگر پانی مسلسل روکا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اور کیا طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، وہ ہماری قیادت ہی بتائے گی۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے 9 مئی، ویسے بھی 9 مئی آنے والا ہے، اب دوبارہ 3 سال ہو جائیں گے، تو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، اس نے 20 جو PTI کے کارکن تھے، ملزم تھے، انہیں سزائیں سنا دی گئی ہیں، قید کے علاوہ جرمانے کی بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان ملزمان نے، جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، ان کی عدالت میں اعتراف کیا کہ جی ہم نے منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے کیے، پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائی، اور قیادت کے احکامات پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ طویل عرصے بعد یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے سزاؤں کا، اب دیکھتے ہیں آگے چل کے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔